کیونکہ وہ خود کہتا ہے، وہ خود فرما دیتا ہے کہ دکھ بھی میں دیتا ہوں اور سکھ بھی میں دیتا ہوں، کامیابیاں بھی میں دیتا ہوں اور ناکامیابیاں بھی میں دیتا ہوں، زندگی بھی میں دیتا ہوں تو جان بھی میں لیتا ہوں، جوانی میں دیتا ہوں تو بوڑھا بھی میں کر دیتا ہوں، حسن و جمال سے نوازتا ہوں تو تمہارے حسن و جمال کو زوال بھی اللہ فرماتا ہے میں دے دیتا ہوں۔ تو یہ تو سارے معاملے خدا کے بندگی کا توق گردن میں ڈالنے کے بعد ہمارے لیے یہ ساری چیزیں کھلی کتاب کی طرح ہیں، کسی کو شکوہ شکایت کرنے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، کیونکہ یہ تو ڈنکے کی چوٹ پر بتایا گیا۔ کوئی کہے کہ میں ایمان لے آؤں گا تو میرے لیے ہر طرف ہرا ہی ہرا ہو جائے گا، لوگ میرے ہاتھ پاؤں چومیں گے، مجھے سر پر بٹھائیں گے، مجھے حضور حضرت کہیں گے، تو اس کو اپنی اس خوش فہمی سے نکل آنا چاہیے۔ وہ فرماتا ہے نہیں، ایسے نہیں، وہ فرماتا ہے ایسے نہیں، جب تم میری محبت کی راہ میں قدم رکھو گے تو یہ سارے معاملے تیرے ساتھ ہوں گے، تمہیں آزمایا جائے گا۔ کیا حضرت ابراہیم خلیل اللہ کو نہیں آزمایا گیا کہ خلیل جس کا لقب یعنی کہ محبت اتنی کہ اتھاہ محبت، بے انتہا سمندر سے بڑھ کر گہری محبت اللہ تعالیٰ کی اپنے پیارے نبی ابراہیم کے ساتھ تھی، لیکن آپ نے سنا ہے کہ ان کو آگ میں ڈلوایا گیا، اور ابراہیم خلیل اللہ اس آگ سے ڈرے نہیں، انہوں نے شکوہ نہیں کیا، انہوں نے حرف شکایت زبان پر ایک لمحہ بھی نہیں لائے، بلکہ وہ مسکراتے رہے، ہنستے رہے، اور ایک لمحہ کے لیے بھی ان کے دل میں کوئی اندیشہ بھی نہیں گزرا۔ تو یہ ہے عاشقوں کا طریقہ، یہ ہے بے لوث محبت کرنے والے لوگ جو اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ، تفصیل اور طوالت میں کیوں جائے، میرے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حیات طیبہ کو پڑھیں تو آپ پر ساری چیزیں عیاں ہو جاتی ہیں۔ طائف کے سفر کو یاد کریں، تشریف لے جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کی دعوت دیتے ہیں، پتھر برسائے جاتے ہیں، تکلیفیں دی جاتی ہیں، آپ کے پیچھے بچوں کو لگا دیا جاتا ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے ہیں، یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایک طرف فرما رہا ہے کہ اے میرے نبی تو میرا حبیب ہے، اور میرا تجھ سے پیار اور محبت اس قدر ہے کہ کسی نبی سے میری اتنی محبت اور شفقت نہیں تھی جتنی محبت میری تیرے ساتھ ہے، جن کے لیے فرما دیا کہ یہ نبی اللہ کی رحمت کی صورت میں تمہارے پاس آئے ہیں، جو پوری جہانوں کے لیے رحمت ہے۔ اس پیارے پیغمبر ہمارے آقا و مولا حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ سارا منظر ہمارے آنکھوں کے سامنے ہے، تو پھر ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہے؟ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے محبت اپنے مفادات سے بالا تر ہو کر کرنی چاہیے، دل کی گہرائیوں سے کرنی چاہیے اور سچائی کے ساتھ کرنی چاہیے۔ جو اللہ تعالیٰ سے محبت اتنی گہرائی سے کرتے ہیں ان کی بہت ساری علامتوں میں سے ایک اہم علامت یہ ہوتی ہے کہ وہ خدا کی خدائی سے پیار کرتے ہیں، خدا کی خدائی سے پیار کرتے ہیں، بغیر کسی تفریق کے کہ یہ میرا بیٹا ہے اس لیے میں اس سے پیار کروں گا، یہ میرا عزیز ہے اس لیے میں اس سے پیار کروں گا، یہ میرے قبیلے کا ہے اس لیے میں اس سے پیار کروں گا، نہیں، ان کو خدا کی خدائی سے پیار ہوتا ہے۔ جو بھی انسان وہ ان کو پیارا ہے کیونکہ وہ خدا کا پیدا کرتا ہے، جو بھی جاندار ہے وہ ان کو پیارا ہے کیونکہ وہ اللہ کا پیدا کرتا ہے، جو حجر و شجر درخت جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے تخلیق فرمائی ہیں ان سب سے وہ پیار کرتا ہے کیونکہ یہ خدا کے قدرت کے ایک عجیب کرشمے ہے۔ بہت ساری علامتوں میں سے ایک اہم علامت اللہ کے ولی کی یہ ہوتی ہے۔ حضرت بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا چھوٹا سا واقعہ، اپنے گاؤں سے چل کر گئے 20-30 کوس کے فاصلے پر، وہاں سے آپ نے گندم خریدی گھر کے لیے، اور گندم کی گٹڑی سر پر اٹھا کر لائے،
بے تکلفانہ زندگی تھی، وہ ایک عام لوگوں کی طرح جیتے تھے، حتیٰ کہ کوئی شخص اگر ان کو دیکھے تو اس کو پتہ بھی نہ چلے۔ وہ عارف باللہ تھے، عرفان اللہ تعالیٰ کا ان کو حاصل تھا۔ وہ اپنے اندر میں جھانکتے تھے، اپنے دل میں جھانکتے تھے، اپنے روح میں جھانکتے تھے، اپنے نفس کی اصلاح و تربیت میں مشغول رہتے تھے۔ ہر دن ان کا پچھلے دن سے بہتر ہوتا تھا۔ وہ گندم والی بات بعد میں، پہلی بات، اس سے پہلے بات کہ ایک شخص نے بایزید کا نام سنا، وہ دور سے چل کر آیا کہ بایزید سے ملنا ہے، تو گلی میں گھوم رہا ہے اور پوچھنا چاہ رہا ہے کہ بایزید کہاں ہے، اور اس سلسلہ نقش بندی ہے کہ وہ پیشوا ہے۔